بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، ان کا شہر کون سا تھا، حضرت نوح کی بیوی عبرت کا نشان کیوں بنی اور اس کا نام کیا تھا، قرآن حکیم میں عبرت کے لیے کن دو عورتوں کا ذکر کیا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا تھا۔ ان سوالات کے جوابات کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل پر بھی کلک کریں۔ خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ تم نبی کیسے بن گئے، تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو، تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں، اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 9.5 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ پائے۔ صرف چند لوگوں نے جو آپ پر ایمان لائے، قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلا لے۔ خداوند عالم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اور اس کے ساتھ ہی موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بھرنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ تھا، اور اس عورت نے اپنے شوہر سے خیانت کی، بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی۔ بس اسی حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کافر لوگوں میں شامل کر دیا گیا جو کہ حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ بس جب پھر کشتی میں سارے ایمان لانے والے سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سوتے جو زمین میں سے بھی پانی نکلنے لگا اور اوپر سے موسلا دار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودھیے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے ساری پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔
خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ جودی کی پہاڑی بحیرہ مردار کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور تحقیق جو کہ امام احمد رضا خان نے کی ہے، ان کی تحقیق کے مطابق نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز عذاب طوفان نازل ہوا تھا 1 رجب تھی۔ بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ باحکم رب العالمین نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار فرمائی جو 10 رجب کو تیرنے لگی۔ اس کشتی پر 80 آدمی سوار تھے، جس میں 2 نبی تھے، آدم اور نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا 30 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ جب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر بسایا، اس کا نام سوق السمنین رکھا گیا۔ یہ بستی جبل نہاون کے قریب متصل ہے۔ یہ شہر عراق میں واقع ہے اور اس طوفان میں جو عمارتیں بچی تھیں ان کا نام مثل گنبد اور منارہ باقی رہ گئی تھیں، جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور کوئی عمارت نہ تھی، اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کریم نے انہی عمارتوں کی نسبت منقول کی ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ 2 عمارتیں تھیں جو طوفان نوح میں بچ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ دنیا پر کوئی بھی عمارت نہیں باقی بچی تھی۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس میں نبیوں کے قصے بھی بیان فرمائے، تاکہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور جو لوگ راہ راست پر نہیں ہیں وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے۔ اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے کلام پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں تو سچے دل کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے واقعات کو اپنی زندگی پر بھی لاگو کریں، اپنی زندگی کو ان واقعات کی نظر میں خوبصورت بنائیں اور اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور اس کے ساتھ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، میرا مقصد آپ تک رہنمائی پہنچانا اور اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے لیے آگاہی فراہم کرنا تھا، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو اسے کوئی بھی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے، اور جب اس کی رسی کھینچتا ہے تو گناہ گار منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے اور جس کے بدلے میں اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ انسان زندگی میں بہت چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں جو کہ وہ گناہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر لانے کے لیے چھوٹی موٹی سزائیں دیتا ہے۔ جس طرح آج دنیا میں ایک وبا پھیل چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہی اشارہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے سامنے جھکنے کی ہمت اس سے کھو لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ایک چھوٹی سی ناراضگی ظاہر کی ہے اور سجدے کا حق ہم سے چھین لیا ہے، کیونکہ آج ہماری مسجدوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ مسجدوں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔
استغفراللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور کوشش کیجیے کہ آپ لوگوں سے بھلائی کر سکیں اور اپنی زندگی کو رہنمائی کی طرف لا سکیں۔ ہم نے آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپ کی بھلائی ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کو لگا ہو آپ کی رہنمائی کے لیے بنائی گئی یہ ویڈیو، اس سے آپ کا کچھ بھی بھلا ہوا ہو، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی بھی رہی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔